ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دین اسلام ہماری کن خطوط پر کس حوالے سے کس اسلوب کے تحت رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی کیسے. اب تربیت ہے کیا؟ کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتات نعمتوں کی بہتات عطا فرمائی ہے نا. اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، تحفوں میں سے، تحائف میں سے ایک عظیم ترین تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. ہمیں اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی ملتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حدیث مبارکہ کا ذکر بھی ملتا ہے. اب اولاد تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتی ہے، اب ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نبھانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سورہ تحریم کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودوہا الناس والحجارہ، کہ خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب انسان اپنے بچوں کی شرارتوں کا کتنا خوبی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، ان کی کلکاریوں کا، وہ جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں، ان کی توتلی زبان میں باتیں بھی ہمیں کتنی پسند ہوتی ہے. تو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بچے پر کوئی آنچ آئے. تو کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جہنم میں میرا بچہ جائے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے ہم نے اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر تربیت کرنی ہے، کیونکہ ہم سے کوشچن کیا جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم میں سے ہر ایک شخص سے، نگران سے، نگہبان سے سوال کیا جائے گا. ماں اور باپ سے بھی ڈیفینیٹلی کوشچن کیا جائے گا. پھر والد جو اپنے بچوں کو بہترین عطیہ دے سکتا ہے وہ اس کی عمدہ تربیت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بچہ فطرتاً جب نومولود ہوتا ہے تو فطرتاً معصوم ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، جو بھی جس طریقے سے بھی یعنی اس کی پرورش کرتے ہیں. بیسکلی تربیت اور پرورش پہ ہی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب ہم نے بچوں کی تربیت شروع سے اچھی نہج پر کرنی ہے، جیسے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کو سکھانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم پر عطاؤں کی بارش کرنے والا ہے. اللہ کی صفات کے حوالے سے اس کو تلقین کرنا. پھر تھوڑا بچہ بڑا ہو جائے، 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنا. پھر تھوڑا سا اور عمر کو بڑا ہو جائے تو جیسے ہمیں احکامات ملتے ہیں روزے کے حوالے سے، طہارت کے احکام ہے وہ کس قدر ضروری، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ایج آف یور چلڈرن آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے. احکام شریعہ و عملیہ کے حوالے سے بھی ان کو مکمل علم سکھانا ہے. اور یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی نا، جیسے اسلوب کیسا ہونا چاہیے، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو رب کے راستے کی سمت بلائیے حکمت یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ، تو سافٹنس کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو کوئی غلطی ہو بھی جائے تو سمجھانا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کیسے بلا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور کس طرح ترتیب وار تربیت فرمائی جا رہی ہے جو ہمارے لیے بیٹر گائیڈ لائن ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل ہے کس طرح سے قائم رکھنا ہے، شرک سے کیسے دور رہنا ہے میرے پیارے بیٹے. پھر معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، بیٹا لوگوں سے منہ پھیر کر مت چلنا، تکبر سے نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری ہی پسند ہے. پھر بیٹا بالکل آؤٹ آف دا وے نہ ہو جانا، اعتدال کے معاملات اختیار کرنا. پھر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ایسے میں تمہیں بیڈ کامنٹس کا، لوگوں کی بری باتوں کا یا برے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایز وی نو، آپ بھی اس سے ایگری کریں گی. تو فرمایا گیا کہ صبر کا دامن تھامے رہنا. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا گیا آپ نے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ جو بڑی آواز ہے اس کو اعزاز و اکرام نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے ہمیں کسی کا بیہیویئر اچھا نہیں لگتا تو چیخنا اور چلانا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اور یہ نہ بڑائی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں فرماتا. تو ترتیب وار دیکھیے، اعتقاد کے حوالے سے، عقیدے کے اعتبار سے، سوسائٹی میں رہن سہن کے اعتبار سے، جب آپ اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر بہترین اسلوب کے ساتھ اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ میری دنیا اور آخرت اچھی کر گئے، میری اتنی اچھی تربیت کر گئے. اور تربیت ایک ایسا عمل ہے کہ آپ ایک دفعہ بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، زندگی میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، اس دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، روز محشر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے در کھول دے گا. جب کوشچن کیا جائے گا اور آپ سرخرو ہو جائیں گے کہ میں نے اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر اچھی تربیت کی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. اور یہاں میں ایک نقطہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں، ہمیں سوچنا ہے، ہم سب کو ہی، مخاطب میری اپنی ذات بھی ہے، کہ ہم بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، لیکن کتنی مائیں ہیں جو جیلسی کی روک تھام کے لیے اس کے جو اسباب اور چیزیں اس حوالے سے بچیوں کو گائیڈ لائن دیتی ہیں، صبر و تحمل کے حوالے سے ان کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ یہ جو بیسکلی 2 چیزیں ہیں نا، بے صبری اور حسد، یہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور معاشرے کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے.